وہ عورتیں ہیں جو پہلی ہے مگر ننگی ہے، سیدھی راہ بہکانے والی سربختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہے جو ایک جگہ جھکی ہوئی ہے۔ وہ جنت میں نہیں جائے گی بلکہ انہیں جنت کی خوشبو بھی میسر نہ ہوگی۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب زدنی علما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعونی وزدنی علما۔ اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداة مہتدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المنزل: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الغیبۃ من الزنا۔ قابل احترام شاہ نشی پہ تشریف فرما اساتذہ کرام، مہمانان اعظام، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے علم ہم سفر ساتھیوں، آج کا میرا پیش گزار موضوع ہے موجودہ دور میں مسلم معاشرے کی اخلاقی برائیاں۔ لب کلثوم کو وسعت دینے والے، میرے خطروں کو گہرائی عطا کر، ہے محروم بصیرت دل کے آنکھیں عطا کر، ان کو بینائی عطا کر، تخیر کو بلندی کی سند دے، تفکر کو توانائی عطا کر، آمین ثم آمین۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، عزت و جلال، شان و شوقت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو میرا اور آپ کا، ہم سے پہلے والوں کا، ہمارے بعد آنے والوں کا مالک ہے۔ وہی اللہ ہے جو بیماری اور شفا دینے پر مکمل قادر ہے، جس کی تعریف کرتے کرتے ہماری زندگیاں ختم ہو جائے گی مگر اس اللہ رب العالمین کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ سامعین کرام، شاعر کہتا ہے: وطن کی فکر کرنا داں مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کرنا داں مصیبت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ حضرات گرامی، جب کسی بستی یا معاشرے میں عذاب آتا ہے تو اس لیے آتا ہے کہ وہاں کے لوگ اخلاق حسنہ کے بجائے اخلاق رذیلہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت معاشرہ گناہوں کا مرکز بنا ہوا ہے، تعلیم نبوی کا فقدان، چھوٹوں اور بڑوں کے حقوق کی پامالی، عبادت سے انحرافی، معاملات میں دغا بازی کی وجہ سے مسلم سماج پر بد اخلاقیاں عروج پر آ جاتے ہیں، گناہوں کے لذات پریشانیاں وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ تمام کی تمام موذی و مہلک پریشانیاں آخر کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں غیبت، زناکاری، دھوکہ دہی، بے پردگی، وعدہ خلافی، یہ تمام کی تمام برائیاں انسانوں کے اندر رچ بس گئی ہے، جس کے وجہ سے معاشرہ تباہی و بربادی میں آ گیا ہے۔ وہ اخلاقی برائیاں کون سی ہیں جس کے وجہ سے معاشرہ تباہی و بربادی میں آ گیا ہے؟ ان برائیوں میں سے سر فہرست مشہور و معروف برائی غیبت ہے۔ غیبت نام ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں: ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو، وہ غیبت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تو وہ غیبت ہے، ورنہ وہ بہتان ہے۔ حدیث میں غیبت کی بڑی مذمت بیان کی ہے۔ دوسرے جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی سخت ترین گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی غیبت کی بڑی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے بھائی کی غیبت نہ کرو۔ کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرے گا، گوارا نہیں کرے گا، بلکہ اس سے کراہت محسوس کرے گا۔ اسی طرح معاشرے کی بگاڑ اور فساد کی دوسری وجہ بے پردگی ہے۔ آج کل کی مرد عورتیں اسلامی شرم و حیا کو پامال کر رہی ہیں اور ایسے ایسے کام انجام دے رہی ہیں جو باعث گناہ ہے، اور لڑکیاں اپنے دل کے شاداؤں پر مائل کر رہی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، اس نقشے کو منظر عام پر لایا ہے، کہا کہ یہ دور ترقی ہے یا دور جہالت، یہ دور ترقی ہے یا دور جہالت، کپڑوں کے دریچوں سے بدن جھانک رہی ہیں۔
آج کل کی مرد عورتیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعید کے مستحق بنا لے رہی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها۔ وہ عورتیں ہیں جو پہنی ہیں مگر ننگی ہیں، وہ عورتیں ہیں جو پہنی ہے مگر ننگی ہے، سیدھی راہ بہکانے والی سربختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہے جو ایک جگہ جھکی ہوئی ہے۔ وہ جنت میں نہیں جائے گی بلکہ انہیں جنت کی خوشبو بھی میسر نہ ہوگی۔ میری اسلامی ماں اور بہنوں، میری بات تمہیں ناپسند لگتی ہے، میری بات تمہیں کڑوی لگتی ہے تو لگنے دو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس سے بھی کئی زیادہ کڑوا اور سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بے پردگی کو فیشن سمجھتی ہے وہ جنت میں نہیں جائے گی بلکہ انہیں جنت کی خوشبو بھی میسر نہ ہوگی۔ بے پردگی کو فیشن سمجھنے لگی ہیں میری اسلامی ماں اور بہنوں، وہ عورتیں جنت میں نہیں جائے گی بلکہ انہیں جنت کی خوشبو بھی میسر نہ ہوگی۔ اگر ہمارے معاشرے کو پرامن معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بے پردگی پر پابندیاں لگائیں، پھر دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کیسے پرامن معاشرہ بن جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غیبت جیسے بڑے گناہ سے بچائے اور میری اسلامی ماں اور بہنوں کو پردگی کرنے اور بے پردگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔